اس سے اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے زبان سے، مزے کی بات دیکھو، اس کے کرم اور فضل کی کوئی انتہا ہے. جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے، بہت ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیک عمل کی طرف چلتا ہے، تو میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں. خدا فرماتا ہے میں اس پہ فریفتہ ہو جاتا ہوں، میں اس پہ عاشق ہو جاتا ہوں. میرا ذکر کرو کہ میں تم پہ عاشق ہو جاؤں، مجھے یاد کرو کہ میں تمہیں ہر دم اپنے قریب رکھوں. میرا ذکر کیا کرو کہ میں تمہارا ذکر عام آدمیوں میں کرو گے، میں عام فرشتوں میں کروں گا. تم اندر خصوصیت کے ساتھ کرو گے، میں خصوصیت کے ساتھ اپنے خاص فرشتوں میں کروں گا. اور جو کوئی دل سے مجھے دل کے اندر میری یاد بھڑکا لیتا ہے، اسے میں اپنے دل میں، اپنے قدموں میں، اپنے رحم اور کرم اور فضل کے اباؤں میں قباؤں میں چھپا دیتا ہوں. تو یہ مہینہ جو ہم سا ہے رجب کا، اس کو اللہ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر جو بھی نیک کام کر سکتے ہو کرو، جو بھی برا کام نہ کر سکتے ہو نہ کرو. جب ایک کھجور اللہ کے نام پر خیرات کرے اس مہینے کے اندر، تو ہم اس کو پہاڑ کے تہامہ پہاڑ مدینے میں منورہ میں ہے کہ میں تہامہ پہاڑ کے برابر اس کا دوں. ایک کھجور، 1 روپیہ اللہ کے نام پر خیرات کیا، 5 روپیہ کا ثواب. ایک کھجور کا جب پہاڑ بن گیا تو 1 روپیہ کا کتنے درہم و دینار سونے چاندی کی 80 روپیہ بن جائے گا. اتنا صدقہ قبول ہے. ایک روزہ رکھو، دوزخ کی آگ حرام. رجب میں جو کوئی ایک روزہ رکھ لیتا ہے اس پر قبر کا عذاب نہیں ہوتا. جو کوئی اس رجب کے مہینے میں روز 10 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیا کرے اور 1 دفعہ آیت الکرسی، اتنا ثواب لکھتا ہے. حق تعالی فرماتا ہے کہ فرشتے اس کا عشر عشیر بھی نہیں لکھ سکتے، اس کا حساب میں لکھتا ہوں. ایک اس کا حساب فرمایا کہ رجب کے مہینے میں جو آیت الکرسی ایک دفعہ اور 10 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے، روز کسی وقت پڑھ لے، رات میں، صبح میں، شام میں، سونے سے پہلے. ایک اس چیز کو بتایا کہ میں اس کا حساب کوئی نہیں لکھ سکتا، عشر عشیر بھی نہیں لکھ سکتے. اتنا عادت ثواب دیتا ہے. کوئی حادث کا شہنشاہ ہے، قادر مطلق ہے. جیسا رمضان کا ہر نیک بد، یہ بدیوں کو لکھتا ہے، جل کا فرشتہ یہ نیکیوں کو لکھتا ہے. لیکن روزے کا بدل اجر میں خود لکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے اسے نہیں سمجھ سکیں گے. اس کے روزے کی نیت کو، اس کے روزے کے انداز کو، اس کے روزے کے احترام کو، اس کے روزے کے انجام کو میں جانتا ہوں. اس لیے اللہ خود روزے کا حساب لکھتا ہے، ثواب اجر. اور جب شہنشاہ کوئی کسی کام پر لگ جاتا ہے تو وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں کیا کرتا. جب کوئی بادشاہ سے کوئی بھیک مانگتا ہے، جا کے کہے کہ جہاں پر ہم کو کچھ عنایت کر دیجیے گا، تو وہ 1-2 روپیہ نہیں دیا کرتا، وہ 1000 روپیہ دیا کرتا ہے. وہ جائیداد دے دیتا ہے، وہ گاؤں نام کر دیتا ہے، وہ سونے چاندی کے اپنے گلے میں سے سچے موتیوں کے ہار نکال کے اس کو دے دیتا ہے. یہ شہنشاہ ہے. جیسے شہنشاہ پہلے بادشاہ آج کے دن بھی سنا رہا تھا کہ مغلیہ خاندان کا طریقہ تھا کہ روز 2000 روپے کا توڑا تکیے کے نیچے رکھتے تھے، پیر زمین سے اتارنے سے پہلے وہ توڑا خیرات ہوتا تھا. پھر 8ویں دن جب جمعہ کی نماز کو جایا کرتے تھے تو خیرات ہوتی، اس ہاتھ سے 80 روپیہ بکھیرتے تھے، اس ہاتھ سے چاندی کا روپیہ بکھیرتے تھے ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوئے. پھر جب مہینے میں جلوس نکلتا تو سونے کے پھول داہنے ہاتھ سے، چاندی کے پھول بائیں ہاتھ سے بکھیر کرتے تھے. پھر جب سال بھر میں جلوس نکلتا تھا اس میں بادشاہ سلامت کے جہاں پناہ کے وزن کے برابر سونا، چاندی، ہیرا، موتی، جواہرات، نیلم، تانبا، پیتل، دھات، کپڑا، تیسرا، ناج، پات، دال، جو بھی کچھ چاول، جو بھی کچھ چیزیں ہوتی تھی کل وہ سب اس کے برابر تل کر وہ غریبوں میں تقسیم ہوتی. آج کل کے امیر و وزیروں جیسے نہیں کہ وہ اپنی جائیدادیں بنا لیں،
اپنے بینک کو کے اندر روپیہ جمع کر دے، باہر بینکوں میں باہر بھیج دے. وہ بادشاہ سے نہیں تھے مغلیہ خاندان کے، ان کی ہرس کرنا تو بہت لوگ جانتے ہیں. کوئی کہا میں ہمایوں ہوں، کوئی کہتا ہے میں جہانگیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں شاہجہاں ہوں. لیکن اس کے لیے دل دماغ اور سخاوت چاہیے. بہت سخاوت کرتے تھے مغلیہ خاندان کے لوگ، اسی لیے اس سخاوت کی وجہ سے ان کی حکومت 800-900 برس چلی. اس سخاوت کی وجہ سے 900 اتنے برس تک ان کی سخاوت چلی ہے. آج کل کتنی سخاوت چلے، 5 برس بھی چلتی، 2-3 برس میں بھاگ لے، وزیر اعظم ہو کے، صدر ہو کے، پدر ہو کے، کوئی بنا ہو، بھاگ جاتے ہیں. لیکن وہ ان کی شہنشاہیت بابر سے چلی. بابر آیا، ہمایوں آیا، اکبر آیا، جہانگیر آیا، شاہجہاں آیا، اورنگزیب آیا، اس کے بیٹے 2-3 تھے وہ آئے. آخر میں ظفر بادشاہ کے 8ویں بادشاہ میں آ کے لٹ گئی. ان کے حالات بھی بدل گئے، وہ ظلم ستم بھی کرنے لگے تھے. جو آج ظلم و ستم ہوتے ہیں وہ بھی کرنے لگے تھے. جب ظلم و ستم کیا تو حکومت ختم ہو گئی. پھر یہ انجام ہوا ان کا. ایک شہزادہ یوں ٹہلا کہ صاحب مجھے کچھ پیسے چاہیے. نے کہا کیوں پیسے چاہیے؟ کہا میری بیوی نے زردہ پکایا ہے اور بالائی کے لیے ملائی بالائی جو ہوتی ہے اس کے پیسے نہیں ہیں. وہ بادشاہ کا بیٹا تھا نا، شہزادہ تھا، تو بغیر بالائی کے زردہ نہیں کھاتے تھے، بغیر دہی کے بریانی چاول پلاؤ نہیں کھایا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ایک آٹھا لیجیے. وہ فوراً گئے، جا کے وہ بالائی خریدی، گھر گئے، جا کے زردہ کھایا ہوگا. پھر خدا نے بھیک منگوا دی. آخر کے ظلم کا جب اثرات ہوتے ہیں وہ ایک نہ کہیں ظاہر ہوتے ہیں، یہاں ہو جائے وہاں ہو جائے، قبر میں اور آخر میں تو بڑا دردناک انداز ہے. تو بھائی وہ سخاوت کرتے تھے. صدقہ دے رد بلا، اگر تم 1 پیسہ بھی کسی کو دو گے اللہ کے نام پہ، تمہیں بہت دنوں کے لیے تمہارے لیے حفاظت کا ایک آڑ کھڑی کر دے گا خدا. شاید اس سے پہلے بھی قصہ سنا ہے کہ ایک رئیس آدمی تھا، کوئی وہ کھڑا مونگ پھلی کھا رہا تھا. اس کسی فقیر نے آ کے مانگا، اسے مذاق کے طور پر ایک مونگ پھلی کا آدھا چھلکا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا. اس نے پہلے وہ رئیس صاحب کے چہرے کو دیکھا، پھر بیچارہ مڑ کے چلا گیا. رات کو وہ امیر جو وزیر تھا، وزیر کہوں وہ رئیس تھا، مر گیا. جب اسے دفنا کے آ گئے، صبح ہو گئی، دفنا کے آئے رات کو کسی وقت میں، تو کہنے شور ہے بھائی نکال لو، میں تو زندہ ہوں، مجھے نکال لو. لوگوں نے کہا بھائی یہ بات کیسی ہے؟ کہنے بھائی اس قبر سے آ رہی. انہوں نے جا کے قبر کھودا تو وہ قبر میں سے نکل کے اور بے اوسانہ گھر بھاگا اور تمام اپنا روپیہ جا کے خیرات کر دیا، درویشی فقیری لے لی. نے کہا کیا ہوا تھا، کیا بات دیکھی؟ کہنے کہ میں اچھا بچہ تھا، جب قبر میں رکھا تو عذاب کے فرشتے جب میرے دہن طرف سے آئے تو وہ مونگ پھلی کا چھلکا اڑ کے کھڑا ہو گیا، اس سے نہیں جا سکتا. پھر وہ میرے بائیں طرف آئے، وہاں بھی وہ چھلکا کھڑا ہو گیا. پھر وہ پیروں کی طرف آئے، وہاں بھی وہ چھلکا کھڑا ہو گیا. پھر میرے سر کی طرف آئے تو وہاں بھی وہ چھلکا چاروں طرف آڑ لیے کھڑا تھا، جان رہا تھا. تو 1 پیسہ کیا چیز ہوگی؟ تو سچے دکھتے تھے، اسے تو مذاق کے طور پر اس کے ہاتھ میں چھلکا رکھ لیا تھا مونگ پھلی کا. انہوں نے کہا کہ جب ایک مونگ پھلی کا چھلکا اتنی میری مدد کر سکتا ہے، میں اگر اس سے روپیہ خیرات کروں اللہ کے راستے میں تو میری تو جان بچ جائے. تو میں سے دیکھا بھائی پورا مال خیرات کر دیا، فقیری لے لیا، بہت بڑا ولی ہوا. تو مقصد کہنے کا یہ بادشاہ لوگ جو تھے انہوں نے سخاوت کی تو 900 800 یا 900 یا 950، مجھے اتنا اندازہ نہیں، ان کی حکومت چلی ہے 800 سے اوپر ہی چلی. آج کے نہیں چل سکتی کیونکہ ظلم ستم سخت دلی رحم نہیں. آج کے بادشاہوں کے ہاں خودکشیاں ہو رہی، ان سے کوئی خودکشی نہیں کرتا تھا. وہ خیرات کرتے تھے، روز ان کی بلائیں ٹلتی تھی، ان کے مرض بیماریاں ٹلتی تھی. اور ان کے غریب لوگ جو غریب کہلانے تھے وہ ایسے ہوتے کہ غریب لوگ ٹکڑ گیا فقیر ہے تو کون بیٹی دے دے گا؟ جب اپنے بیٹے کے شادی کرے گا تو سچے موتیوں کی مالا، جھمکیاں، ہاتھ کی پونچیاں، یہ زیور سچے موتیوں کے چڑھاتے. غریب ٹکڑ گدا
تو بھائی سخاوت سے بلائیں ٹلتی ہیں، کان کھول کے سنو۔ زکات دیتا ہے مال کو برکت دیتا ہے، زکات دینے والا مال بڑھتا ہے گھٹتا نہیں۔ جو سخاوت کرتا ہے خیرات کرتا ہے اس کی بلائیں ٹل جاتی ہیں، اس پہ آنے والی پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، برکت کے بعد یاد آئی ہے کہ منگل کے دن کوئی نہ نہائے، جو منگل کے دن نہائے گا اس کی عمر کی برکت ختم ہو جائے گی۔ جو کوئی منگل کے دن ناخون بنوائے گا، بنائے یا کسی حجام سے بنوائے تو اس میں بیماری داخل ہو جائے گی اور صحت نکل جائے گی۔ اتوار کے دن بال نہ بنواؤ کہ غربت آتی ہے، نحوست آتی ہے۔ یہ دو دن یاد رکھو، اتوار کے دن بال نہ بناؤ، منگل کے دن ناخون نہ بناؤ اور نہو مت۔ جب مغرب کا وقت ہو جائے، سورج غروب ہو جائے تو اب اتوار بدھ کا دن شروع ہوگا، پھر نہا سکتے ہو، لیکن دن میں منگل کے دن مت نہاؤ کہ غربت آتی ہے، نحوست آتی ہے۔ تو اس لیے وہ بادشاہ سلامت ہوگی ان کی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ اعظم ہے، تو جو اس کی راہ میں ایک پیسہ اس کے نام پر خیرات کرتا ہے، اللہ کے لیے میں غریب کو دیتا ہے، تو ایک پیسہ نہیں ہے، پد مہا پیسے ہیں، مہا کروڑوں پیسے ہیں، پہاڑ کے برابر پیسوں کی بوریاں لگا دو کتنے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خدا سے حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ جو کچھ حاصل کرنا چاہو کرو۔ جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اسلام سب نے جو کچھ پڑھا ہے، پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کے صدقے سے پہل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جو ہے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔
بچ گیا احمد آج